آج ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں ایران کو ان ذرائع کی روشنی میں جو ہمارے سامنے ہیں۔ جی بالکل۔ ہم بات کریں گے کہ علامہ اقبال وہاں اتنے اہم کیوں ہیں، ایران کی اپنی ثقافت اور وہ جو اخلاقی تعلیم ہے اس کی کیا خاص بات ہے، اور آخر میں ایران کی طاقت کے بارے میں کیا تصویر ابھرتی ہے ان ذرائع سے۔ جی مقصد بس یہ ہے کہ ان ذرائع سے جو اہم نقاط ہیں نا انہیں نکال کر ایک واضح سی سمجھ بنائی جائے۔ بالکل، ایک جامع تصویر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات مجھے واقعی بڑی دلچسپ لگی کہ علامہ اقبال جو ہمارے قومی شاعر ہیں وہ ایران میں بھی غیر معمولی طور پر مقبول ہیں۔ جی ہاں۔ ان کی فارسی شاعری وہاں بہت شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ صرف شاعری کی خوبصورتی؟ دیکھیں، وجہ صرف شاعری نہیں ہے، ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کی گہرائی زیادہ ہے۔ اچھا؟ جی، آیت اللہ خامنائی جیسے جو رہبر ہیں انہوں نے انہیں صرف شاعرانہ ذہانت کا مالک نہیں کہا، بلکہ ان کی شاعری کو اسلامی روحانیت کا حقیقی عکاس بھی مانا ہے۔ اور یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اقبال کی جو فکر تھی اس نے 1979 کے انقلاب میں نوجوانوں کو خاصا متاثر کیا تھا۔ تو یہ صرف پسندیدگی نہیں، یہ ایک گہرا فکری اور روحانی تعلق ہے۔ صحیح۔ اور ان کا وہ جو مشہور فلسفہ ہے خودی کا، یعنی خود شناسی، اپنی ذات کی پہچان پر زور دینا۔ جی، خودی۔ اس کا ایران کی اخلاقی تعلیم سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ صرف ایک فلسفیانہ بات ہے یا عملی طور پہ بھی نظر آتی ہے وہاں؟ نہیں، اس کا بہت گہرا عملی تعلق ہے۔ دیکھیں، ایران کا جو اخلاقی تعلیمی نظام ہے نا، جی، وہ اسلامی اقدار جیسے صبر ہے، ہمدردی، ایمانداری اور خاص طور پر خود شناسی پر بہت زور دیتا ہے۔ اچھا۔ تو یہ صرف کتابی علم نہیں ہے، بلکہ یہ کردار سازی کا ایک پورا عمل ہے۔ اور یہ اقدار، یہ اقبال کے تعلیمی فلسفے اور خودی کے تصور سے آپ کہہ لیں براہ راست جڑی ہوئی ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں، بلکہ ایک بہتر انسان بنانا ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانے۔ بالکل بالکل، کردار سازی اصل ہدف ہے۔ تو گویا اقبال نے ایک پل کا کام کیا، اسلامی اور فارسی ورثے کو جدید دور کے چیلنجز سے جوڑ کر ایران کی ثقافتی اور تعلیمی شناخت کو مزید پختہ کیا۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور اسی سے جڑی ہے ایران کی مجموعی ثقافت اور اخلاقی تعلیم کی بات۔ ایران کی ثقافت تو ہزاروں سال پرانی ہے نا؟ جس میں فارسی ادب ہے، فنون لطیفہ ہیں اور اسلامی روایات، یہ سب ایک دوسرے میں گندے ہوئے ہیں۔ جی۔ اور اخلاقی تعلیم میں اسلامی اقدار کو مرکزی حیثیت حاصل ہے، جیسے دوسروں کا احترام کرنا، انصاف ہے، وعدے کی پاسداری، یہ سب چیزیں۔ اچھا، ثقافت کی بات ہو رہی ہے تو ایک ذریعے میں وہ دبئی کے ایرانی اسکولوں کا ذکر تھا۔ ایران کے اپنے قومی نصاب سے موازنہ کیا گیا تھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہاں، وہ ایک دلچسپ نقطہ تھا۔ دیکھیں، جو ایران کا قومی نصاب ہے وہ ظاہر ہے اسلامی اقدار پر بہت زیادہ مرکوز ہے۔ جی، انداز ہوتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ گہری ثقافتی جڑیں، نظریاتی وابستگی، یہ تو اپنی جگہ، لیکن جب بات آتی ہے فوجی طاقت کی، جی، تو ذرائع میں ایران کو میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں ایک سپر پاور تک کہا جا رہا ہے، خاص طور پر وہ ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل اور یو اے ویز میں۔ کیا یہ تصویر مکمل ہے؟ دیکھیں، یہ تصویر کا ایک اہم حصہ ضرور ہے، لیکن شاید مکمل نہیں۔ اچھا؟ ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ جہاں ایران نے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی میں واقعی نمایاں ترقی کی ہے، وہیں اس کی جو روایتی فوجی صلاحیتیں ہیں نا، خاص طور پر فضائیہ اور فضائی دفاع، وہ کافی پرانی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں۔ اگر آپ اسرائیل جیسے علاقائی حریفوں سے موازنہ کریں تو یہ فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ تو اسے مکمل فوجی سپر پاور کہنا شاید جلد بازی ہوگی۔ ہاں، میرے خیال میں یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مکمل فوجی سپر پاور کہنا شاید قبل از وقت ہے۔ تو پھر اگر روایتی طاقت محدود ہے تو اس کی اصل طاقت کہاں سمجھی جائے؟ صرف میزائل اور ڈرونز میں؟ نہیں، صرف وہ نہیں، بلکہ اس کی اصل طاقت کئی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک تو اس کا وہ منفرد فوجی ڈھانچہ ہے، اورتش اور وہ IRGC؟ جی، اورتش یعنی روایتی فوج، اور ساتھ میں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی یعنی IRGC۔ اب IRGC صرف ایک فوجی قوت نہیں ہے، اس کا ملک کی سیاست اور معیشت میں بھی گہرا اثر و رسوخ ہے، اور یہ براہ راست رہبر اعلیٰ کو جواب دہ ہے۔ اچھا،
یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ جی، یہ اندرونی اور بیرونی طور پر انقلابی نظریات کو بھی آگے بڑھاتی ہے۔ پھر دوسرا اہم عنصر ہے ایران کی بڑی آبادی، 88 ملین سے زیادہ لوگ، جن میں سے تقریباً 50 ملین فوجی عمر کے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی افرادی قوت ہے۔ اور تیسرا، جو شاید بہت اہم ہے، وہ ہے اس کی غیر متنازع جنگی حکمت عملی، یعنی اے سیمیٹرک وارفیئر۔ یعنی وہ روایتی طریقوں سے ہٹ کر لڑنا؟ بالکل، اس کا مطلب ہے اپنی کمزوریوں کو جانتے ہوئے دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا، یا ایسے طریقوں سے مقابلہ کرنا جہاں دشمن کی روایتی برتری کام نہ آئے۔ جیسے ڈرونز کا استعمال یا پروکسی گروپس؟ جی، ڈرونز، سمندری بارودی سرنگیں، پراکسی گروپس، سائبر حملے، یہ سب اسی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ یہ چیزیں اس کی روایتی کمزوریوں کی ایک طرح سے تلافی کرتی ہیں۔ اور یقیناً جیسا ہم نے شروع میں بات کی، وہ جو نظریاتی عزم ہے اور ایک مضبوط ثقافتی شناخت، وہ بھی اس کی داخلی طاقت کا اہم حصہ ہوں گے، جو شاید مشکل وقت میں عوام کو متحد رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو ایران ایک ایسی جگہ نظر آتی ہے جہاں قدیم فارسی ورثہ اور گہری اسلامی اقدار ایک ساتھ ملتی ہیں۔ جی، جہاں علامہ اقبال کی فکر کو خاص اہمیت حاصل ہے اور جہاں اخلاقی تعلیم صرف کتابی نہیں بلکہ کردار سازی پر مرکوز ہے۔ بالکل۔ اور فوجی لحاظ سے دیکھیں تو یہ میزائل اور ڈرون جیسے مخصوص شعبوں میں تو بہت آگے ہے، لیکن روایتی میدان میں اسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کی حقیقی طاقت شاید اس کے عوام میں، اس کے منفرد فوجی ڈھانچے جیسے IRGC میں، اس کی نظریاتی وابستگی، ثقافتی ہم آہنگی اور یہ جو غیر متناسب جنگی حکمت عملی اپنانے کی صلاحیت ہے، اس میں پوشیدہ ہے۔ صحیح۔ ان تمام باتوں کی روشنی میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے جس پر شاید سوچا جا سکتا ہے جی، کہ مستقبل میں ایران کی یہ جو گہری ثقافتی جڑیں ہیں اور یہ نظریاتی پختگی، یہ اس کے علاقائی اور عالمی کردار پر کس طرح اثر انداز ہوتی رہیں گی؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے اور دیکھنے والی بات ہوگی۔